صحابہ کی بھی بات نہیں ہے، صحابہ نے بھی میلاد منائے، لیکن صحابہ نے جیسا میلاد منایا ہے نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھے کیسا میلاد منایا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا، ماں کو پتہ چل گیا کلمہ پڑھ لیا، نبی ماں کو پتہ چلا میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ماں کٹر کافر تھی، کہنے لگی کہ میں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے، نہ میں نے کھانا ہے نہ میں نے پینا ہے، اور نہ میں نے دھوپ سے چھاؤں میں بیٹھنا ہے، نہ میں نے دھوپ سے چھاؤں میں بیٹھنا ہے، جب تک کہ ساتھ جو ہے یہ کلمہ چھوڑ نہ دے، اس محبوب کو نہ چھوڑ دے، جس کے میلاد پہ آج انہوں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد خود بیان فرماتے میں نے دیکھا کہ امی جان سخت دھوپ ہے، اور پھر عرب کی دھوپ جو حضرات وہاں گئے وہ جانتے ہیں عرب کی کتنی سخت دھوپ ہوتی ہے اور کتنی سخت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امی جان سارا دن جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھی رہی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اگلے دن ہوا پھر باہر نکلی اور دھوپ میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہے۔ جب میں نے امی جان کا یہ ارادہ دیکھا تو پھر میں نے اپنا بھی ارادہ ظاہر فرما دیا۔ میں نے کہا امی جان اگر تیرے جسم میں 1000 جان ہو اور ایک ایک کر کے تیرے جسم سے نکلے، ساری کٹھی نہ نکلے، اور ہر جان کے نکلنے پر تو مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ میں محمد کو چھوڑ دوں تو میں پھر بھی نہ چھوڑوں، تیری 1000 جانیں قربان کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری مرضی ہے، تو نے کھانا تو کھا، چھاؤں میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ، نہیں بیٹھنا تو دھوپ میں مر جا، لیکن میں نے محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بات وہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کسی یار کے کہنے پہ میلاد چھوڑا ہوا ہے۔ آپ جا کر میری بات ذرا سننا، جس نے اپنے یار کے کہنے پہ میلاد چھوڑا ہے آج وہ بات یہ کرتا ہے کہ میلاد جائز نہیں ہے۔ کس کے کہنے پہ؟ سارے بولیں، آپ بڑے مزے کی بات بتانے والا ہوں، سارے بولیں۔ کس کے کہنے؟ یار کے کہنے پہ یا کسی کزن کے کہنے پہ، رشتے دار کے کہنے پہ۔ اس نے یار نہیں چھوڑا، میلاد چھوڑ دیا، اور میلاد والا آقا چھوڑ دیا، میلاد والے آقا کی محبت چھوڑ دی۔ آج وہ باتیں کرتا ہے کہ میلاد جائے نہیں ہے، صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے جیسا منایا انہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے، لیکن محمد کا دامن، لیکن اپنے آقا کا دامن۔ آج اپنے یار کے کہنے پر، رشتے دار کے کہنے پر ہم نے میلاد چھوڑ دی، میلاد والا آقا چھوڑ دیا، وسیلہ چھوڑ دیا، محبوب کی محبت چھوڑ دی، اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا۔ صحابہ نے تو محبوب کے صدقے میں سب کچھ قربان کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے تھپڑ نہیں مارا باپ کے چہرے پہ، ابو بکر صدیق نے تھپڑ نہیں مارا۔ تو ایسا میلاد ہم مناسب، ہم تو اپنے یار کے چہرے پہ تھپڑ بھی نہ مار سکے، بلکہ اپنا یار بھی نہیں چھوڑ سکے کہ جا میں میلاد والا آقا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے آہستہ آہستہ ادھر پیر کھسکانا شروع کر دیا، ادھر سے میلاد اور میلاد والا محبوب چھوڑ کر ہم ادھر ہی گئے، اور بات کرتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ صحابہ نے بڑا کچھ منایا ہے، صحابہ نے کوئی کسر ہی نہیں رہنے دی، اور صحابہ نے ہمارے یہ سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ صحابہ نے یہ ہمارے سر فخر، بنی اسرائیل والا کام نہیں کیا کہ پیارے موسیٰ آپ جائیں، آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، بستی کو فلسطین کو خالی کروائیں تو پھر ہم جائیں گے، اگر فلسطین خالی نہ ہوا تو ہم نے شہر میں داخل نہیں ہونا۔ کہہ دیا تھا نا، قرآن کہتا ہے آپ جائیں آپ کا رب لڑے۔ جب ہمارے محبوب کے غلاموں سے پوچھا گیا اے صحابہ ذرا مجھے بتلاؤ، ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، بتلاؤ کیا کرنا ہے، لڑنا ہے یا واپس مدینے جانا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا، حضور کیوں واپس کیوں جانا ہے، آگے چلے، اگر آپ سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے سمندر میں چھلانگیں اور برق الغیمات تک چلے جائیں گے، اور برق الغیمات کہتے ہیں زمین کا آخری کنارہ، آگے سے سمندر ہی سمندر ہے۔ محبوب اگر حکم دیں گے تو اس ٹکڑے تک بھی چلے جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے یاد رکھ لیا، محبوب چھوڑ دیا اور کہنا شروع کر دیا یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ کبھی گریبان میں رات کو نا لیٹ کر دھیان کرنا، گریبان میں جاتی ڈالنا کہ ہم نے کس کو رکھا ہے، رشتہ داری رکھی ہے، کاروباری ساتھی رکھا ہے، اپنا کلیگ رکھا ہے، اپنا یار رکھا ہے، اپنا محبوب دنیا کا محبوب رکھا ہے، وہ جو محبوب ازلی تھا اس کو چھوڑ دیا۔ آپ
बात को समझ रहे? सहाबा इकराम बैठे हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलातु हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा पाक से बाहर तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने देखा सहाबा बैठे हुए, मा अजलसकुम, सहाबा किस लिए बैठे हो? सहाबा कैसे बैठना हो? सहाबा कहते हैं जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला हदाना लिदीनी व मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह, आज खास मजलिस है, आज खास मजलिस है, आज कुरान पे बात नहीं हो रही, आज हदीस के बाद आज हदीस के बाद कुरान पे बात नहीं हो रही। आज अनोखा अंदाज है हमारा बैठने का, अनोखा मौजू है। कहा क्या मौजू है? कहा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने अपने दीन की हमें हिदायत अता फरमाई, सुभान अल्लाह, हमें दीन की हिदायत अता फरमाई, शुक्र अदा करते हैं। और दूसरा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वह मन्ना अली नबी का, अल्लाह ने जो आपके वास्ते से हम पर एहसान फरमाया उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। उस एहसान को जिक्र कर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने अपना खास रसूल भेजकर मुमिनीन पर एहसान फरमाया। सहाबा कहते या अल्लाह हम तेरा एहसान मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने एहसान फरमाया। सहाबा ने कहा कोई एहसान नहीं, ऐसा नहीं है, वह मन्ना अली नबी का, अल्लाह ने जो आपके वास्ते से हम पर एहसान फरमाया, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और मिलाद किसको कहते हैं? और मिलाद किसको कहते हैं? हजूर के जिक्र खैर को कहते हैं। आपके आने से जो हम पर एहसान हुआ, और दीन भी किसके कदमों की बरकत थी? हजूर की बरकत थी, तो इसमें भी हजूर के आने का जिक्र है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल युबाही बिकुमुल मलाइका। मैं भी कह रहा था कि आज मेरे सहाबा, मेरे गुलाम कौन सी मजलिस जमा के बैठे हुए हैं। पहले भी मजलिसें होती है, तिलावत की, साहब सुफा 200-250 सहाबा बैठे रहते हैं, कुरान लिखते रहते हैं, हदीस लिखते रहते हैं, तकरार करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस तरफ फ़ख्र नहीं फरमाता। आज इस मजलिस पर अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। तो मैं देखने ही आया हूँ मजलिस में बातें कौन सी हो रही है? मजलिस में बातें आमद मुस्तफ़ा की हो रही है। और अल्लाह ताला ने जो महबूब के ज़रिए महबूब को भेजकर मुमिनीन पर जो एहसान फरमाया था, उस एहसान की बातें हो रही हैं। तो पता ये चला कि कुरान की मजलिस भी बड़ी आला है, हदीस की मजलिस भी बड़ी आला और अफजल है, और फ़िक़्ह की मजलिस भी बड़ी आला अफजल है। लेकिन अल्लाह जिस मजलिस पे फ़ख्र फरमाता है वो मिलाद मुस्तफ़ा की मजलिस। तो ये चंद एक हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं, टाइम मुख्तसर है।